Leave the Jummah namaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو خواہ کے لحاظ سے مضبوط بنایا ہے، اس لیے جسمانی لحاظ سے مضبوط بنایا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی عورت سے زیادہ ہیں. اس سے ادائیگی حقوق کی زیادہ توقع کی جاتی ہے. عبادات میں بھی اس کو عورت کی نسبت زیادہ مواقع مہیا کیے گئے ہیں، اور اسی لیے اس کو گھر کے سربراہ کی حیثیت بھی حاصل ہے. اور اسی وجہ سے اس پر بحیثیت خاوند بھی بعض اہم ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے بحیثیت باپ اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، چند ایک کا میں یہاں ذکر کروں گا. اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے حکم دیا کہ تم نیکیوں پر قائم ہو، تقوی پر قائم ہو، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولاد کو تقوی پر قائم رکھنے کے لیے نمونہ بنو، اور اس کے لیے اپنے رب سے مدد مانگو، اس کے آگے رو، گڑ گڑاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ ان راستوں پر ہمیشہ چلاتا رہے جو تیری رضا کے راستے ہیں. کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم بحیثیت گھر کے سربراہ کے، ایک خامند کے اور ایک باپ کے اپنے حقوق ادا نہ کر سکیں، اور اس وجہ سے تیری ناراضگی کا موجب بنے. تو جب انسان سچے دل سے یہ دعا مانگے اور اپنے عمل سے بھی اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر نہ ایسے گھروں کو برباد کرتا ہے، نہ ایسے خامدوں کی بیویاں ان کے لیے دکھ کا باعث بنتی ہیں، اور نہ ان کی اولاد ان کی بدنامی کا موجب بنتی ہے. اور اس طرح گھر جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ معیار حاصل کرنے کے لیے نمونے دیے ہیں اور کیا نصائح فرمائی ہیں، اس کی کچھ مثالیں میں اس وقت یہاں پیش کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. امام نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اور مرد اپنے اہل پر نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا،
اور عورت اپنے خامد کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا نگران ہے اور اس سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تم میں سے فرمایا اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس روایت میں مختلف طبقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اپنے اپنے ماحول میں نگران ہیں، لیکن اس وقت میں کیونکہ مردوں کے بارے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں اس لیے اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ عموماً اب یہ رواج ہو گیا ہے کہ مرد کہتے ہیں کیونکہ ہم پر باہر کی ذمہ داریاں ہیں، ہم کیونکہ اپنے کاروبار میں اپنی ملازمتوں میں مصروف ہیں، اس لیے گھر کی طرف توجہ نہیں دے سکتے اور ساری ذمہ داری جو ہے بچوں کی نگرانی کی وہ عورت کا کام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بحیثیت سربراہ، بحیثیت گھر کے سربراہ کے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول پر بھی نظر رکھے، اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرے اور اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرے، انہیں بھی وقت دے، ان کے ساتھ بھی کچھ وقت صرف کرے، چاہے ہفتہ کے 2 دن ہی ہوں، ویکینڈز پہ جو ہوتے ہیں انہیں مسجد سے جوڑے، انہیں جماعتی پروگراموں میں لائے، ان کے ساتھ تفریحی پروگرام بنائے، ان کی دلچسپیوں میں حصہ لے تاکہ وہ اپنے مسائل ایک دوست کی طرح آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ بیوی سے اس کے مسائل اور بچوں کے مسائل کے بارے میں پوچھیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے حل کرنے کی کوشش کریں، پھر ایک سربراہ کی حیثیت آپ کو مل سکتی ہے۔ کیونکہ کسی کی جگہ کے سربراہ کو اگر اپنے دائرہ اختیار میں اپنے رہنے والوں کے مسائل کا علم نہیں تو وہ تو کامیاب سربراہ نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے بہترین نگران وہی ہے جو اپنے ماحول کے مسائل کو بھی جانتا ہو۔ یہ قابل فکر بات ہے کہ آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی نگرانی کے دائرے سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنی دنیا میں مست رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مومن کو، ایک احمدی کو ان باتوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کے لیے تو یہ حکم ہے کہ دنیا داری کی باتیں تو لگ رہیں، دین کی خاطر بھی اگر تمہاری مصروفیات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے تم نے مستقلاً اپنی یہ معمول بنا لیا ہے، یہ روٹین بنا لی ہے کہ اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہیں رکھتے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنے ملنے والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنے معاشرے کی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح تقویٰ کے اعلیٰ معیار قائم نہیں ہوتے، بلکہ یہ معیار حاصل کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے ایسی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عبداللہ، جو مجھے بتایا گیا ہے کیا یہ درست ہے کہ تم دن بھر روزے رکھے رہتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، یعنی نمازیں پڑھتے رہتے ہو؟ اس پر میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ،
تو پھر آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑ دو، رات کو قیام کرو اور سو بھی جایا کرو، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری زیارت کو آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے سربراہ کی حیثیت سے گھر والوں کے حقوق کس طرح ادا کیا کرتے تھے، اس بارے میں حضرت اسود کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو آپ سے زیادہ مصروف اور آپ سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں آپ کا اسوہ کیا ہے، کتنی زیادہ گھریلو معاملات میں دلچسپی ہے کہ گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں اور دوسری مصروفیات میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں بہتر ہے، اور فرمایا کہ میں تم سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس خوبصورت نمونہ پر، اس اسوہ پر عمل کرتے ہیں۔ بعض ایسی شکایات بھی آتی ہیں کہ ایک شخص ہے گھر میں کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں، پیاس لگی تو بیوی کو آواز دی کہ فریج میں سے پانی یا جوس نکال کے مجھے پلا دو، حالانکہ قریب ہی فریج پڑا ہوا ہے، خود نکال کے پی سکتے ہیں۔ اور اگر بیوی بیچاری اپنے کام کی وجہ سے یا مصروفی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو پھر اس کو گرجنا برسنا شروع کر دیا۔ تو ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور دوسری طرف عمل کیا ہے، ادنا سے اخلاق کا بھی مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور کئی ایسی مثالیں آتی ہیں جو پوچھو تو جواب ہوتا ہے کہ ہمیں تو قرآن میں اجازت ہے عورت کو سرزنش کرنے کی۔ تو واضح ہو کہ قرآن میں کوئی ایسی اجازت نہیں ہے اس طرح جس کو آپ نے کر لیا۔ قرآن کو بدنام نہ کریں اپنی ذاتی اس کی وجہ سے، دلچسپی کی وجہ سے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی گواہی یہ ہے کہ نبی کریم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم، عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے۔ آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ نیز آپ فرماتی ہیں کہ اپنی ساری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا، خادم کو بھی کبھی نہیں کچھ کہا۔ اور آج کل دیکھیں ذرا ذرا سی بات پر عورت پر ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، حالانکہ جہاں عورت کو سزا کی اجازت ہے وہاں بہت سی شرائط ہیں، اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے، چند شرائط ہیں، ان کے ساتھ یہ اجازت ہے۔ اور شاید ہی کوئی احمدی عورت اس حد تک ہو کہ جہاں اس سزا کی ضرورت پڑے۔ اس لیے بہانے تلاش کرنے کے بجائے مرد اپنی ذمہ داری سمجھیں اور عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ یعنی مرد عورتوں پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر بخشی ہے،
اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں. جو نکٹھو گھر بیٹھے رہتے ہیں وہ تو ویسے ہی نگران نہیں بنتے. بس نیک عورتیں فرما بردار اور غیب میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت کی اللہ نے تاکید کی ہے. اور وہ عورتیں جن سے تمہیں باغیانہ رویے کا خوف ہو تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو. باغیانہ رویہ اس میں بے حیائی نہیں ہے، ایسی باتیں جو ہمسایوں کہ میں کسی بدنامی کا گوجنبر نہیں ہوں، بعض ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو پہلے ان کو نصیحت کرو، پھر ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو، اور پھر اگر ضرورت ہو تو انہیں بدنی سزا بھی دو. بس اور پھر فرمایا کہ بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے خلاف کوئی حجت تلاش نہ کرو، بہانے تلاش نہ کرو. پھر یقیناً اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. تو فرمایا کہ اگر اس انتہائی باغیانہ رویے سے عورت اپنی اصلاح کر لے تو پھر بلا وجہ اسے سزا دینے کے بہانے تلاش نہ کرو. یاد رکھو اگر تم تقویٰ سے خالی ہو کر ایسی حرکتیں کرو گے اور اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ رہے ہوگے اور عورت کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ بھی کر سکتی ہے. اس لیے جو درجے سزا کے مقرر کیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرو، اور جب اصلاح کا کوئی پہلو نہ دیکھو، بدستور وہی رویہ رہے اگر ایسی عورت کا، تو پھر سزا کا حکم ہے. یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ اٹھے اور ہاتھ اٹھا لیا یا سوٹی اٹھا لی. اور اتنے ظالم بھی نہ بنو کہ بہانے تلاش کر کے ایک شریف عورت کو اس زمرے میں لے آؤ، باغیانہ روش کے زمرے میں، اور پھر اسے سزا دینے لگو. تو ایسے مرد یاد رکھیں کہ خدا کا قائم کردہ نظام بھی، یعنی نظام جماعت بھی، اگر نظام کے علم میں یہ بات آ جائے تو ایسے لوگوں کو ضرور سزا دیتی ہے. خدا کے لیے قرآن کو بدنام نہ کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو. بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو. جو باہر بظاہر نیک نظر آتے ہیں ان میں بھی کئی خامیاں ہوتی ہیں، جو بیویوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہے. اس لیے معاشرے کو بھی ایسے لوگوں پر غور کرنا چاہیے کہ ظاہری چیز پہ نہ جائیں. فرمایا کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زد و کوب کرے. ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ غصے سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ سی بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے، اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے اور بیوی مر گئی. اس لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وعاشرہن بالمعروف، ہاں اگر بے جا کام کریں تو تنبیہ ضروری چیز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے میں خوبیاں تلاش کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو دوسرے میں کوئی عیب نظر آتا ہے یا اس کی کوئی ادا ناپسند ہے تو کئی باتیں اس کی پسند بھی ہوں گی جو اچھی بھی لگیں گی. وہ پسندیدہ باتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ایثار کا پہلو اختیار کرتے ہوئے موافقت کی فضا پیدا کرنی چاہیے، آپس میں صلح صفائی کی فضا پیدا کرنی چاہیے. تو یہ میاں بیوی دونوں کو نصیحت ہے کہ اگر دونوں ہی اگر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں تو چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ہر وقت گھروں میں ہوتی رہتی ہیں چک وہ نہ ہوں اور بچے بھی برباد نہ ہوں. ذرا سی بات پر معاملات اس قدر تکلیف دہ بعض دفعہ صورت اختیار کر جاتے ہیں
کہ انسان سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہنے کو تو انسان ہیں مگر جانوروں سے بھی بدتر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 15 سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد حضرت خدیجہ نے جو گواہی دی کہ پہلی وحی کے موقع پہ وہ یہ ہے، آپ نے جب وحی ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ بخدا اللہ تعالیٰ جماعت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ کیا ہو گیا، تو خدیجہ نے کہا کہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک فرماتے ہیں اور غریبوں ناداروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور معدوم ہو جانے والی نیکیوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یعنی جو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، اور سچ بولنے کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات کے باوجود حق کے ہی معین و مددگار ہیں، یعنی سچی بات ہی کہتے ہیں اور مہمان نواز بھی ہیں۔ تو ایک انسان میں جو خصوصیات ہونی چاہیے، خاص طور پر ایک مرد میں جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے جس سے ایک پاک معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، وہ یہی ہے جن کا ذکر حضرت خدیجہ نے آپ کے خلق کے ضمن میں فرمایا کہ صلہ رحمی اور حسن سلوک، رشتہ داروں کا خیال، ان کی ضروریات کا خیال، ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش۔ اب صلہ رحمی بھی بڑا وسیع لفظ ہے، اس میں بیوی کے رشتہ داروں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مرد کے اپنے رشتہ داروں کے ہیں، ان سے بھی صلہ رحمی اتنی ضروری ہے جتنی اپنوں سے۔ اگر یہ عادت پیدا ہو جائے اور دونوں طرف سے صلہ رحمی کے یہ نمونے قائم ہو جائیں تو پھر تو کیا کبھی اس گھر میں پرتکار ہو سکتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اکثر جھگڑے ہی اس بات سے ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی یا ماں باپ کی طرف سے کوئی رنجش پیدا ہوئی یا کسی ماں نے یا کسی کے باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اگر مذاق میں کہہ دی، کسی کو بری لگی تو فوراً ہو گیا کہ میں تمہاری ماں سے بات نہیں کروں گا، میں تمہارے باپ سے بات نہیں کروں گا، میں تمہارے بھائی سے بات نہیں کروں گا، تو پھر الزام تراشیاں کہ وہ یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو یہ زود رنجیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہی بڑے جھگڑوں کی پھر بنیاد بنتی ہیں۔ تو آپ کس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں کے رشتہ داروں سے اور ان کی سہیلیوں سے حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، بے شمار مثالوں میں سے ایک یہاں دیتا ہوں۔ راوی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی آواز کان میں پڑتے ہی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور خوش ہو کر فرماتے، یہ تو خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہے۔ اور آپ کو یہ دستور تھا کہ گھر میں جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھجوانے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت بھی میں کرتا ہوں، اس تشریح میں بعض باتیں سامنے آتی ہیں جن کی وجہ سے مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس سے کیونکہ معاشرے میں اتنا زیادہ آپس میں مکس اپ ہونے لگ گئے ہیں عورتیں مرد، کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ عورتوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بھی اجازت مل گئی ہے اور سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے کی، مرد اور بیویوں کی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ خیال رکھنا بالکل اور چیز ہے، اور بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ دوستانہ کر لینا بالکل اور چیز ہے۔ اس سے بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بیوی تو ایک طرف رہ جاتی ہے اور سہیلی جو ہے وہ بیوی کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ مرد تو پھر اپنی دنیا بسا لیتا ہے، لیکن وہ پہلی بیوی جو ہے بیچاری روتی رہتی ہے، اور یہ حرکت سراسر ظلم ہے، اور اس قسم کی اجازت اسلام نے قطعاً نہیں دی۔ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں ان معاشروں میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اس بیوی کا بھی خیال رکھیں
جس نے ایک لمبا عرصہ تنگی ترشی میں آپ کے ساتھ گزارا ہے، آج یہاں پہنچ کر اگر حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کو دھتکار دیں، یہ کسی طرح بھی انصاف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، خدا نے آپ کو اس قدر اچھی اچھی بیویاں عطا فرمائی ہیں، آپ اس بڑھیا کا ذکر جانے بھی دیں، یعنی حضرت ختیجہ کا۔ تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، ختیجہ اس وقت میری ساتھی بنی جب میں تنہا تھا، وہ اس وقت میری سپر بنی جب میں بے یار و مددگار تھا، وہ اپنے مال کے ساتھ مجھ پر فدا ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا کی۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو یہ ہے اسوہ حسنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن مجھے افسوس ہے، کہنا پڑتا ہے، اور ایسے معاملات سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ ہم میں سے بعض کس طرف چل پڑے ہیں، بیوی کی ساری قربانیاں بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اس حد تک کمینگی پر آتے ہیں کہ بیوی سے رقم لے کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کے ماں باپ سے رقم وصول کر کے کاروبار کرتے ہیں، یا زبردستی بیوی کے پیسے سے خریدے ہوئے مکان میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کو مستقل دھمکیاں ہوتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تو حیرت ہوتی ہے کہ اچھے بھلے شریف خاندانوں کے لڑکے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خوف خدا کریں ایسے لوگ اور اپنی اصلاح کریں، ورنہ یہ واضح ہو کہ نظام جماعت اگر نظام کے پاس معاملہ آ جائے تو کبھی ایسے بےہودہ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا، نہ دے گا۔ اور پھر یہی نہیں کہ لڑکے خود کرتے ہیں، بلکہ ایسے لڑکوں کے ماں باپ بھی ان سے دباؤ ڈال کر یہ حرکتیں کرواتے ہیں۔ وہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں، اور اگر ان سے بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے، اور اگر بیٹیاں نہیں ہیں جن کی تکلیف کا احساس ہو، بعضوں کے بیٹے ہوتے ہیں اس لیے ان کو بیٹیوں کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں لگتا، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو جان دینی ہے، اس کے حضور تو حاضر ہونا ہے۔ پھر حضرت عائشہ ایک روایت کرتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے گھر لوٹتے تو کسی کو زحمت دیے اور جگائے بغیر خود ہی کھانا لے کر تناول فرما لیتے، یا پھر دودھ ہوتا تو خود ہی لے کر نوش فرما لیتے۔ اب یہ اسوہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن بعض مثالیں ایسی سامنے آتی ہیں، عموماً اب یہ ہوتا ہے کہ مرد لیٹ کام سے واپس آتے ہیں، اور یہ معمول ہے روز کا، اور اگر بیوی کسی دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پہلے کھانا کھا لے تو یہ قیامت برپا ہو جاتی ہے، موڈ بگڑ جاتے ہیں کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی ہندوستانی اس مشرقی معاشرے میں یہ بات زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، پہلے بھی تھی لیکن پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ختم ہو رہی، اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور زیادہ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر 1-2% بھی ہمارے یہاں اندر ہے تب بھی قابل فکر ہے، بڑھ سکتی ہے۔ پھر اس وجہ سے خامد جو ناراض ہوتا ہے بیوی سے، ساس سسر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اپنی بہو سے کہ تم نے کیوں انتظار نہیں کیا۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت کی ایک بیوی حضرت صفیہ تھیں جو رسول اللہ کے شدید معاند اور یہودی قبیلہ بنی نذیر کے مشہور سردار ہوئی بن اختب کی بیٹی تھیں۔ جنگ خیبر سے واپسی پر حضرت نے اونٹ پر حضرت صفیہ کے لیے خود جگہ بنائی۔ آپ نے جو زیبتن کیا ہوا کر رکھا تھا اسے اتار کر اور تہہ کر کے حضرت صفیہ کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دیا، پھر ان کو سوار کرتے ہوئے آپ نے اپنا گھٹنا ان کے آگے چکا دیا اور فرمایا کہ اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ تو دیکھیں کس طرح آپ نے بیوی کا خیال رکھا، یہ نمونے آپ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے دیے ہیں۔ آج کل بعض لوگ صرف اس خیال سے بیویوں کا خیال نہیں رکھتے
کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے، بلکہ حیرت ہوتی ہے بعض لڑکوں کے، مردوں کے بڑے رشتہ دار، بزرگ رشتہ دار بھی بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیوی کے غلام نہ بنو، بجائے اس کے کہ آپس میں ان کی محبت اور سلوک میں اضافہ کرنے کا باعث بنے۔ اپنے لیے خود کچھ اور پسند کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ گھریلو زندگی میں ہر لحاظ سے مثالی اور بہترین تھا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے نان و نفقہ کا بطور خاص اہتمام فرماتے تھے، یعنی کہ جو بھی ان کے اخراجات ہیں ان کا خاص اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنی وفات کے وقت بھی ازواج مطہرات کے نان و نفقہ کے بارے میں تاکیدی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا خرچہ ان کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس بات سے وہ مرد جو عورتوں کے مال پر نظر رکھے رہتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے، اور عورت کی رقم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے خرچ پورے کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں خود مرد۔ اس لیے جو بھی حالات ہوں، چاہے مزدوری کر کے گھر کے خرچ پورے کرنے پڑیں، ان کا فرض ہے کہ وہ گھر کے خرچ پورے کریں، اور اس محنت کے ساتھ اگر دعا بھی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے اور کشائش بھی پیدا فرماتا ہے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت سلیمان بن آوس روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وجہۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثناء کے بعد وعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں ہمیشہ بھلائی کے لیے کوشاں رہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ قیدیوں کی طرح بندھی ہوئی ہیں، تم ان پر کوئی حق ملکیت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یعنی حق ملکیت نہیں ہے تمہارا کہ جب چاہو مارنا شروع کر دو، جب چاہو جو مرضی سلوک کر لو، سوائے اس کے کہ بے حیائی کی مرتکب ہوں، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے کپڑوں اور کھانے کا بہترین خیال رکھو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود کہ آپ بڑے باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تھی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے بھلائی سے پیش آیا کرو، عورت یقیناً پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی کے اوپر کے حصے میں زیادہ کجی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، بس تم اس سے بھلائی ہی سے پیش آیا کرو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ عورت تو پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تم اس کی کجی کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اب پسلی کا زاویہ یا گلائی جو بھی ہے وہی اس کی مضبوطی ہے، اور انتہائی نازک حصہ بھی کسی جاندار کا اس کے حصار میں ہے، یعنی دل، چلو اور بھی بعض دوسری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق سے انسان نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس لیے دیکھ لیں عمارتوں اور پلوں میں جہاں زیادہ مضبوطی دینی ہو اسی طرح گلائی دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ عورت کی جو مضبوط کردار ہے اس سے اگر اور فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو زیادہ اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ فائدہ تو کیا وہ تمہارے کسی کام کی بھی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ بھی ثابت شدہ ہے
کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مادہ بہت زیادہ رکھا ہے. اگر خود نمونہ بن کر اس سے نیکی سے پیش آؤ گے تو وہ خود اپنے آپ کو تمہاری خواہشات پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گی. اس لیے اس سے زیادہ فائدہ سختی سے نہیں بلکہ پیار و محبت سے ہی اٹھایا جا سکتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے. مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو خذر رفقہ فإن الرفقہ راس الخیرات، کہ نرمی کرو کہ تمام نیکیوں کا سر نرمی ہے. تو فرمایا کہ حت المقدور پہلا فرض مومن کا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی، حسن اخلاق ہے، اور بعض اوقات تلخ الفاظ کا استعمال بطور تلخ دوا کے جائز ہے. اس الہام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو حاشیہ رقم فرمایا ہے، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے. اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں. وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں. در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ ٹھہرو. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے عاشرہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو. اور حدیث میں آتا ہے خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے. سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت ہی بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو. پھر فرمایا اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور زیادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں، سیدھے رستے سے ہٹ گئے ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عاشرہن بالمعروف، مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے. فرمایا کہ دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں. ایک گروہ تو وہ ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلی الرسن کر دیا ہے، یعنی کہ بالکل بے حیائی کرنے کی کھلی چھٹی دے دی ہے. دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا، اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا. بعض ایسے ہیں انہوں نے خلی الرسن تو نہیں کیا، مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور کنیزوں اور بہائم یعنی جانوروں سے بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے. مارتے ہیں تو ایسے بیہودہ، ایسے بے درد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں. غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں. یہاں کے پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی اور دوسری پہن لی. یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شاعر کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں میں کامل نمونہ ہیں. آپ کی زندگی دیکھو کہ آپ عورتوں سے کیسی معاشرت کرتے تھے. میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ گھروں میں چھوٹی موٹی چپکلیشیں ہوتی ہیں، ان میں عورتیں بحثیت ساس، کیونکہ ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ کہہ دیتی ہیں کہ اس بہو کو گھر سے نکالو. لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب سسر بھی، مرد بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر یا وہ خود ہی بہوؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بلا وجہ بہوؤں پہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. پھر
بیٹوں کو بھی کہتے ہیں کہ مارو، اور اگر مر گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بیوی لے آئیں گے۔ تو اللہ عقل دے ایسے مردوں کو۔ ان کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ ایسے مرد بزدل اور نامرد ہیں۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خامدوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا ہے وہ جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ ایک دفعہ عورتوں کا ذکر چڑھ پڑا مسجد میں، تو ان کے متعلق احمدیہ باب میں سے ایک سربراہ ممبر کا ذکر سنایا کہ ان کے مزاج میں اول سختی تھی، عورتوں کو ایسا رکھا کرتے تھے جیسے زندان میں رکھا کرتے ہیں، یعنی قید میں رکھا کرتے ہیں، اور ذرا وہ نیچے اترتی تو ان کو مارا کرتے۔ لیکن شریعت میں حکم ہے کہ عاشرہن بالمعروف ہے۔ نمازوں میں عورتوں کی اصلاح اور تقویٰ کے لیے دعا کرنی چاہیے، قصاب کی طرح برتاؤ نہ کریں۔ فرمایا کہ قصاب کی طرح، قصائی کی طرح برتاؤ نہ کریں، کیونکہ جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی، یعنی اس کے رشتہ داروں سے بھی نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر مرد کے فرائض میں سے بچوں کے حقوق بھی ہیں۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابرار کو اللہ تعالیٰ نے ابرار اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اس طرح تم پر تمہارے والد کا حق ہے، جس طرح تم پر تمہارے والد کا حق ہے اسی طرح تم پر تمہارے بچے کا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اسے اپنے ساتھ چمٹانے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر رحم کرتا ہے؟ اس نے کہا، رحم کا سلوک کرتا ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ جی حضور۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے بہت زیادہ رحم کرے گا جتنا تو اس پر کرتا ہے، اور وہ خدا ارحم الراحمین ہے۔ پھر حضرت ایوب اپنے والد اور اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہو۔ تو اس زمانے میں اور خاص طور پر اس ماحول میں باپوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف اپنی باہر کی ذمہ داریاں نہ نبھائیں، گھروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کو سمجھیں، کیونکہ ہر طرف سے معاشرہ اور بگاڑنے والا ماحول جو ہے منہ کھولے کھڑا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے۔ بعض باپوں کو سزائیں دینے کا بہت شوق ہوتا ہے، گویا بدمزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو حصہ دار بنانا چاہتا ہے۔ ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے تو اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور جرم کی حد سے سزا میں کوسوں تجاوز کر جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خوددار اور اپنے نفس کی باک و قابو سے نہ دینے والا ہو اور پورا متحمل اور بردبار اور باسکون اور باوقار ہو تو اسے البتہ حق پہنچتا ہے کہ اگر غضوب الغضب نہ ہو، غصے میں نہ ہو، بلکہ اصلاح کی خاطر اگر سزا دینے میں ہو تو اس کو حق ہے کہ کسی وقت مناسب پر کسی حد تک بچہ کو سزا دے یا چشم نمائی کرے یا اس کو معاف کر دے، مگر مغلوب الغضب اور سب خسر اور
طائش العقل، ہرگز سزاوار نہیں کہ بچوں کی اتنا غضب میں ڈوب جائے اور بالکل عقل سے ہی عاری ہو جائے کہ بچوں اس کو بارہ سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ بچوں کی تربیت کا متکفل نہیں، وہ حق نہیں رکھتا کہ بچوں کی تربیت کرے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اور جس قدر سزا دینے میں کوشش کی جاتی ہے، کاش دعا میں لگ جائیں اور بچوں کے لیے سوز دل سے دعا کرنے کو ایک حزب ٹھہرا لیں، اس لیے کہ والدین کی دعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے۔ بعض لوگ صرف اپنے بچوں تک ہی ربوبیت میں حصہ دار نہیں بنتے، بلکہ دوسروں میں اور نظام میں بھی دخل اندازی کر کے اپنے آپ کو بالا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب کل ہی یہاں مسجد میں واقعہ ہوا، وقف نو کی کلاس تھی اور کینیڈا والوں کی کلاس تھی واقفین نو کی، تو امریکہ سے ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ آیا ہوا تھا اور زبردستی کوشش تھی کہ میرا بچہ بھی کلاس میں بیٹھے گا، اور اس حد تک مغضوب الغضب ہو گیا کہ انتظامیہ سے بھی لڑائی شروع کر دی اور بچے کو بھی ڈانٹنا اور مارنا شروع کر دیا، بلکہ بچے بیچارے کو غصے میں سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کو چوٹیں زیادہ نہیں لگیں، اور غصے میں وہ شخص اتنی اونچی بول رہا تھا کہ مسجد تک کے اندر تک آوازیں آ رہی تھیں باہر سے۔ تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب صرف ایک رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور تمہارے اس غصے سے، تمہاری اس بد اخلاقی سے اور تو کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تمہارا اپنے اخلاق ضائع ہو رہے ہیں کیا ہیں۔ اس لیے استغفار کرو، ورنہ ایسے لوگ کو یاد رکھیں کہ اصلاح کی کوشش نہ کی تو خود ہی اپنی بربادی کا سامان کرتے رہیں گے اور اسی میں گر جائیں گے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ تو اپنے بچوں میں عزت نفس پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کو آداب سکھائے جائیں، اس کے ایسے رنگ میں تربیت ہو کہ وہ دوسروں کی بھی عزت اور احترام کرنے والا ہو۔ اس طرح نہ اس کی تربیت کریں کہ اس عزت کی وجہ سے جو آپ اس کی کر رہے ہیں وہ خود سر ہو جائے، اس میں بگڑنا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو دوسروں سے بالا سمجھنے لگ جائے، دوسروں سے زیادہ سمجھنے لگ جائے، اور دوسرے بچوں کو بھی اپنے سے کم تر سمجھے، اور بڑوں کا احترام بھی اس کے دل میں نہ ہو۔ تو تربیت ایسے رنگ میں کی جانی چاہیے کہ اعلیٰ اخلاقی بچے کو ساتھ ساتھ آئیں۔ تو یہ صاحب بھی جو وقف نو بچے کے باپ ہیں اپنی بھی اصلاح کریں، تبھی ان کے بچہ وقف نو کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ان لڑکیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالے اور وہ ان سے بہتر سلوک کرے، وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ تو دیکھیں کس قدر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی لڑکیاں ہیں۔ انسان تو گناہ گار ہے، ہزاروں لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے بھی قسم قسم کے راستے رکھے ہیں بخشش کے۔ تو لڑکیوں پر افسوس کرنے کے بجائے لڑکیوں جن کی بنا لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو شکر کرنا چاہیے اور ان کی نیک تربیت کرنی چاہیے، ان کے لیے نیک نصیب کی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے تکلیف دہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو صرف اس لیے طلاق دے دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خوف خدا کرنا چاہیے، کیا پتہ اگلی شادی میں بھی لڑکیاں ہی پیدا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور رات کو نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھتے اور عبادت کرتے تھے، جب طلوع فجر میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جاتا تو مجھے بھی جگاتے اور فرماتے تم بھی 2 رکعت ادا کر لو۔ تو مردوں کی ایک سربراہ کی حیثیت سے یہ بھی ذمہ داری ہے
کہ متقی بننے اور متقی خاندان کا سربراہ بننے کے لیے خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، رات کو اٹھیں یا کم از کم فجر کی نماز کے لیے تو ضرور اٹھیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی اٹھائیں۔ جو گھر اس طرح عبادت گزار افراد سے بھرے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی برکات کو سمیٹنے والے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوشش بھی اس وقت بارآور ہوگی، اس وقت کامیابیاں ملیں گی کہ جب دعا کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہوں گے، صرف اٹھا کے اور ٹکرے مار کے نہیں، بلکہ دعائیں بھی مسلسل کرتے رہیں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ اس لیے اپنی نمازوں میں بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت دعائیں کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، کہ میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما، اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے، غرض ان کی وجہ سے بھی اکثر انسان پر مصائب شدائد آ جایا کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا طریق کیا ہے کہ میں کس طرح دعائیں مانگا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں التزاماً چند دعائیں ہر روز مانگا کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے۔ دوسرے پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قرۃ العین عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور اللہ کی مرضی کی رضا کے مطابق چلنے والے ہوں۔ پھر تیسرے فرمایا کہ پھر میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنیں۔ پھر چوتھے فرمایا کہ میں اپنے مخلص دوستوں کے لیے نام بنام دعا کرتا ہوں۔ پھر پانچویں فرمایا اور پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں، خواہ ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی طرف سے ہمارے لیے تسکین کے سامان پیدا فرمائے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور نیکیوں پر قائم رہنے والے ہوں، اور جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آئے تو یہ تسلی ہو کہ ہم اپنے پیچھے نیک اور دیندار اولاد چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آج جلسہ سالانہ بھی شروع ہو رہا ہے، بلکہ میرا خیال ہے شروع ہو گیا اس خطبے کے ساتھ ہی۔ اللہ تعالیٰ اس کے پروگراموں سے بھی آپ سب کو بھی اور آپ کے بیوی بچوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس کو پورا کرنے والے ہوں، یعنی اپنی روحانیت کو مزید سیکل کرنے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے۔ ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں پر اور درود پر بہت زور دیں، اپنے اخلاق کے اعلیٰ نمونے دکھائیں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ ذرا سی بات پہ غصے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظامیہ ہر وقت آپ کی خدمت پر مامور ہے، کر رہی ہے خدمت، لیکن اگر کوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جائیں تو صرف نظر کریں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کی خاطر 3 دن اگر تنگیاں برداشت کر بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ملے گا۔ آپس میں محبت اور بھائی چارے کی مثالیں قائم کریں۔ اگر کچھ لوگوں کی آپس کی رنجشیں ہیں تو ان رنجشوں کو دور کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ جلسہ آپ سب کے لیے پہلے سے بڑھ کر روحانی تبدیلی میں لانے کا باعث بنے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر